پہلے ہم ذکر کریں گے معیشت کا، ملکی حالات کا کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ احتشام الحق صاحب، سب سے پہلے تو جو ٹیکس کے معاملات کو کہا جا رہا ہے کہ 13 ارب تک لے کے جایا جائے گا، کیا نگران حکومت کے رہتے یہ ممکن ہے؟ دیکھیں سلمہ، اپریشیٹ تو کرنا چاہیے کہ چلیں ایک ایفرٹ تو ہو رہا ہے، کم از کم انہیں سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ آج اگر ہم کوئی فاؤنڈیشن بنا کے دے جائیں، کوئی بیسس بنا کے دے جائیں اچھا سا، تاکہ آنے والی حکومت کو اس کو آگے لے کے جائے، تو میرا خیال ہے یہ اٹس اے ویلکمنگ اسٹیپ اور اس قابل ستائش ہے یہ۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ بھی اور آنے والی حکومتیں بھی کیا اس پہ عمل درآمد کر سکیں۔ مثلاً پلان کی حد تک تو بڑا کمپریہنسو ڈاکٹر صاحب پلان ہے کنسالیڈیشن کا، جس میں آپ امیڈیٹلی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 3.2 ٹریلین روپیز کا اضافہ کریں گے، یہ آپ کی 3% جی ڈی پی کے برابر ہے۔ 1.2 ٹریلین کے آپ ایگزمپشن ختم کریں گے، بڑی بات ہوگی۔ میرا ڈاکٹر صاحب کنسرن یہ ہے کہ بھلے آپ اس وقت ہمارے جو ٹوٹل ریونیو ہے 9.5 سے آپ 13 ٹریلین تک لے کے چلے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں انور رضا ذوالفقار ایک مدت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیکس بیس بہت نیرو ہے، اس کو بڑھانے کی بات کی جائے۔ ابھی دیکھیں ایف بی آر سے اگر شروع ہو جائے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ دو کام ہر حکومت نے بڑی دیانتداری سے کیے۔ انور رضا، ایک کام ہمارے نیوکلیر پروگرام کو کرنے کے لیے ساری، چاہے عامر تھے، چاہے جناب متقلام حکمران تھے یا سیاسی جماعتیں تھیں، سب نے ایفرٹ کیا۔ ٹیکس کلیکشن کو بڑھانے میں جب سے 44 سال سے دیکھ رہا ہوں ہر حکومت میں کوشش، دیانتداری سے نواز شریف نے کی، بے نظیر نے کی، زرداری صاحب نے کی، مشرف صاحب نے کی۔ مشرف صاحب کامیاب بھی ہو گئے، پہلے 1.5 سال میں انہوں نے 600 ارب سے 1150 روپیہ ریونیو بڑھا دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جو ہمارے ملک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مثلاً ڈاکٹر صاحب زراعت پہ ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے، انکم ٹیکس، مجھے لیٹ ڈاکٹر محبوب اللہ یاد آ گئے، وہ 80s میں آپ نے دیکھا پاکستان کے ٹاپ اکانومسٹ، ایک دفعہ بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ احتشام، ہمارے جو لینڈ لارڈز ہیں، ہماری لینڈڈ جینٹری ہے، یہ سالانہ 1300 ارب روپیہ سالانہ کماتی ہے، 1300 ارب روپیہ، اور وہ 10 ارب روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، ابھی صورتحال ہے کہ جتنے لوگ ہیں انور بیٹھے ہیں ہمارے ایوانوں میں، یہ 70% جن کی بیک گراؤنڈ رولر ہے، وہ جب بات ہوتی ہے زراعت پہ انکم ٹیکس لگانے کی، وہ کہتے ہیں جی نہیں لگ سکتا، کہتے ہیں صوبوں کو دیا ہو، صوبوں کو دیا ہوئے، آپ اس کو واپس سینٹر کو دے دیں یا آپ آئین میں ترمیم کریں اور یہ سبجیکٹ آپ ان کے حوالے کر۔ دوسری بات یہ ہے سلمہ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے وہ ہے کہ ہمارے ملک میں ٹوٹل 40,000 کہا جاتا ہے رجسٹرڈ ریٹیلرز ہیں، جس سے ہر حکومت نے نیگوسیشن کر کے دیکھ لی، انہیں کہا کہ خدا کا واسطہ 3,000 روپے مہینے فکس ٹیکس دے دوں، نتھنگ ڈوئنگ نہیں دینا۔ اچھا، ہماری ٹیکس پالیسیز بھی احتشام صاحب ایسی ہیں نا کہ ہم پہلے مرغا پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ پلی بارگین وغیرہ والا کوئی سسٹم ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب پھنس جائے تو پھر اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ایک چیز ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی تو پالیسی لیول پہ تو ڈیسیجن میکنگ اپنی جگہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مثلاً اب یہ ریٹیلرز کی جب بات ہوتی ہے، وہ تو چلیں جب کوئی بندہ مرغا پھنس گیا اس سے آپ بارگین کریں گے نا ایک انڈیویجولی۔ اب یہ جو 40,000 ہیں، اب پہلی تو رونا ہے کہ 24 کروڑ میں ہے انور رضا 40,000 بندے ریٹیلر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وہ بھی آدھے بندے الٹیمیٹلی اپنی انکم ٹیکس ریٹرن نل کے ساتھ فائل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جی کتنا آسان ہوگا امپلیمنٹ کرنا، بہت مشکل ہے، امپلیمنٹیشن پہ سوال پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے ایک، اور دوسری چیز ہے ڈاکٹر صاحب جو میرا خیال ہے پولیٹیکل ول سے بھی زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی جماعتوں کے رویے ہیں، مثلا نواز شریف صاحب بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہر صورت میں ٹیکس لگنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے پہلی حکومت میں لڑائی ان کی ہوئی تھی ریٹیلر کے ساتھ، جتنی آپ کے دکاندار ہیں، جتنی انجمنیں ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے کسی صورت میں نہیں ہم کرنے دیں۔ شام صاحب، ویسے تو ہمارا ٹاپک اکانومی تھا، لیکن کیونکہ ٹیکسیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، دنیا میں کہاں پہ ڈبل ٹیکسیشن کا رول ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی تنخواہ سے بھی ٹیکس دیتا ہے، اپنے بلوں میں بھی ٹیکس دیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی ایک پانی کی بوتل خریدے گا اس پہ بھی ٹیکس دے گا، وہ ایک گولی خریدے گا اس پہ بھی ٹیکس دے گا، وہ کھانے کے لیے آٹا خریدے گا اس پہ بھی ٹیکس دے گا۔ ان ریٹرن گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ اگلے سیگمنٹ میں ہم چل کے بات کریں گے، وہ تو تعلیم تک وہ پرائیویٹ اداروں کے ہاتھ دے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے جو اکثر بحث ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں جی لوگ ٹیکس نہیں دیتے یا کم دیتے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سب ٹیکس دیتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں۔ 70% آپ کے جو آپ کہہ رہی ہیں بوتل پہ، دودھ پہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، ماچس کی ڈبیا پہ بھی انڈائریکٹ ٹیکس ہے، تو ٹیکسز بڑے ہونے چاہیے، میرا خیال ہے اس میں انکم ٹیکس ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کا سیل ٹیکس ہونا چاہیے، ویلتھ ٹیکس ہونا، اس کے بعد اس کو بریک لگنی چاہیے، پھر صوبوں کے 35 ڈفرینٹ ٹیکسز ہیں، ان کو کم کرنا چاہیے، پھر ٹیکسوں کے سلیب جو ہے نا ان کو کم کرنے کی، کم سے کم 2-3 سلیب ہو، آسانی سے دے سکیں۔ اہم سوال یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے سلمہ کہ سارے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، لیکن کتنا دیتے ہیں سوال یہ ہے، کم ٹیکس دیتے ہیں۔ کارپوریٹ سیکٹر پاکستان کا وہ ٹیکس دیتا ہے، ماننا پڑے گا، ان کے ٹیکسز بھی آپ دیکھ لیں ہر سال بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایوریج جو ہے نا 32 سے 33% ان کا ٹیکس ہے، یہ جتنی بڑی کمپنیاں جو ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو
حکومت نے جو کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے کہ وہ انسینٹیو دے لوگوں کو, یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس کو ٹھیک کرے. پھر اس کے بعد جناب اگلا آ جاتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, کہ ایک بندہ آتا ہے, اب ٹیکس بڑھانے کا طریقہ ہے, ایک بندہ آگے کہتا ہے میں نے فیکٹری لگانی ہے. ابھی تک عالم یہ ہے کہ ون ونڈو نہیں ہے, لوگ پیسہ لگانا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس, ساری دنیا میں سستی بجلی گیس ملتی ہے جو جگہ ہمارے نہیں. تو یہ حکومت کو آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کرنی کو سوچنا پڑے گا. لیکن اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے لوگ اوپر بیٹھے, مطلب انرجی سیکٹر کو کہتے ہیں انور صاحب بگیسٹ ہول ہے یہ. اب دیکھیں بابر, ندیم بابر صاحب ان کی اپنے قاسم کے ابا کی حکومت میں آئے, وہ بھی خوب جناب انہوں نے ٹھوک کے مال بنایا. ان کانفلکٹ آف انٹرسٹ اپنے ان کے اسی طرح پاور پلانٹ ہے, نواز شریف صاحب کے لوگوں کے ہیں, اس طرح باقی لوگوں کے. اب وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جو ضرورت ہے کہ انرجی کے معاملات ٹھیک کرنے ہیں, ڈسکوز کو ٹھیک کرنا ہے, ان کو پرائیورٹائز کرنا ہے, آپ جن کو اس کو کرنا ہے وہ نہیں کرتے. بات یہ کہ اب یہ کہ نجکاری کی بات ہو رہی ہے, بھائی ختم کریں, نہیں چل رہے آپ کو دے دیں, جان چھڑائے. نجکاری والے معاملے پہ اگلے سیگمنٹ میں چل کے بات